انجام دے اور اس کے ماحصل میں سے بقدر اپنی ضروریات کے لے کر باقی سب دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دے دے۔ بعض حالات میں دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر مقدم رکھے اور اس کا نہ کسی سے اجر مانگے نہ معاوضہ، حتیٰ کہ کسی سے شکریہ تک کا بھی متمنی نہ ہو۔ یعنی وہ ان لوگوں کو سمجھتا ہے اس قابل کے اس نظام کو چلا سکیں گے جن کے اندر یہ تبدیلی ہو۔ یہ کوئی چھوٹی تبدیلی نہیں ہے جسے ہم فطرت کے تقاضے کہتے ہیں، جو فطرت تو کچھ ہے نہیں انسان کے لیے، حیوانی انسٹنکٹ کے تقاضے جو کہتے ہیں وہ یہ ہے لینا سب کچھ، سیلف پرزرویشن، یہاں سب کچھ دے دینا ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ اندر ایک تبدیلی آئے گی۔ اس تبدیلی کے لیے تو اس نے یہ کہا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ لوگ اپنا مال اور جان دونوں بیچ دیتے ہیں خدا کے ہاتھ۔ جو لوگ اس معیار پہ پورے اتریں وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ اس نظام کو لے کر اٹھیں اور اس نظام کو آگے چلیں۔ یہ اصل میں ان کے اندر کا جو انقلاب ہوتا ہے وہ اسی کے زور سے یہ باہر آگے چلتا ہے، یہ مکینیکل نہیں ہے۔ اگر ان افراد کے اندر یہ چینج، یہ انقلاب، یہ ذہنیت کے اندر تبدیلی، ان کے کردار میں یہ تبدیلی، سب کچھ دیتے چلے جانا جو ہے، یہ نہ پیدا ہوئی ہو تو یہ نظام نہ قائم ہو سکتا ہے نہ چل سکتا ہے۔ قرآن کریم نے ایمان اور اعمال صالحہ کو لازم ملزوم قرار دیا، یہ دونوں شرطیں پوری کرے گا جو فرد یا جو جماعت، وہ ہے جو اس نظام کو چلا سکیں گے۔ ایمان کیا ہے؟ یہ جو کچھ کہا گیا ہے علی وجہ البصیرت، علم و بصیرت کی روح سے اس کو، اس کی صداقت پر یقین رکھنا، کنونس ہو جانا کہ یہی ہے مقصد حیات۔ پہلی شرط یہ ہوئی ایمان کی، یہ ہو جائے اندر پیدا تو پھر طریقے عمل الصالحہ کے معنی ہے وہ طریقہ جس سے یہ نظام آگے چلے۔ اس کی پہلی شرط تو یہ ایمان ہے، اور ایمان تو قلب و نگاہ کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ یہ چیز فکری بھی نہیں ہے، نری انٹلیکچوئل بھی نہیں ہے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی اول تو اس کے اوپر بہت بڑی چیز ہے اس نظام کی صداقت پہ ایمان رکھنا، اور وہ بھی ذہنی تبدیلی صرف نہیں ہے، آپ کے اندر وہ ان کو میں کیا کہوں، وہ سرچشمے جن سے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، ان سرچشموں کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے کہ لینا نہیں مجھے، دینا ہے مجھے۔ اور یہ چیز پیدا کسی کے نہ کہنے سے ہو، نہ کسی کے اکسانے سے، نہ جبر سے تو خیر ہو ہی نہیں سکتی یہ بات، اندر اپنے دل کا تقاضا بن جائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نظام رائج کیا ہے تو سب سے پہلے اس قسم کے افراد تیار کیے تھے۔ حضور کو جو المزمل کہا گیا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں ایسا میر کارواں جو اس قافلہ میں اس قسم کے افراد پیدا کرے جو ایک دوسرے کی ہم آہنگی سے اس سفر کو طے کریں۔ یہ اس قسم کے افراد پیدا کرنا تھا جو مکے کی 23 سالہ زندگی میں، 13 سالہ زندگی میں، اور پھر آخر تک مدینے کی زندگی میں بھی یہ افراد ہی پیدا کرنے تھے۔ ان کے اندر تعلیم و تربیت سے یہ تبدیلی پیدا کرنی تھی۔ یہ تبدیلی شدہ جو افراد ہیں ان کے ہاتھوں یہ نظام قائم ہوتا ہے اور آگے چلتا ہے۔ یہ ہے، اب اس میں آپ کہیے کہ طریقہ کار کیا بتائے تو جاتے ہیں۔ طریقہ کار مکینیکل چیزوں میں بتایا جاتا ہے، طریقہ کار تو یہاں افراد کے اندر تبدیلی پیدا کرنا ہے۔ یعلمہم الکتاب ویزکیہم، وہ تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی، اور ان کے اندر یہ جو تقاضے ہیں ان کی نشو و نما کرتا ہے۔
اس طرح سے جب وہ افراد تیار ہوتے ہیں تو پھر یہ چیزیں جو ہے نہ ان کو کہیں سے کسی حکم کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی قانون کی ضرورت ہوتی ہے. وہ تو جیسا پیاسا پانی کی طرف بھاگ کے جاتا ہے، ان کی زندگی کا یہ تقاضا بن جاتا ہے. وہ اس کو چلا سکتے ہیں، انہوں نے چلایا تھا. اور اس کے بعد جب دوبارہ بھی کوئی قوم چاہے گی کہ اس کو قائم کرے تو اس کو یہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. یہی خدا کا تجویز کرتا ہے، یہی سنت رسول اللہ ہے، یہی اسوہ حسنہ ہے حضور کا. اس پہ چلنے سے یہ نظام آگے چلے گا. یہ ہے عزیز میری بیٹی، طریقہ کار کی بات نہیں کہ من طریق نہ گویم رفیق نہیں جوئم. اقبال نے بڑا خوبصورت کہا ہے کہ بات راستے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ساتھ چلنے والا کون ہے. یہاں ساتھ چلنے والوں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ان خصوصیات کے مالک ہوتے ہیں. شکریہ. کوئی اور بات بڑی سی ہی ہے، کیا ہوش میں آنے کی میرے شکل بھی نہ سے ہے. یہ میں بھی سمجھتا ہوں مجھے ہوش نہیں ہے. یہ ذہنی چیز ہے جو میں بھی سمجھتا ہوں اس نے کہا ہے. اگلی چیز ہے اصل میں سمجھنے کے بعد بھی. ڈاکٹر صاحب قوموں قرآن کریم کی روح سے قومیں نہ تو یوں ہی اتفاقی طور پر بام عروج پہ چڑھتی ہے، نہ یوں ہی اتفاقی طور پر کار مذلت میں گر جاتی ہے. قوموں کے عروج اور زوال کے متعین قوانین ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں. یہ جو حالت اس وقت ہے ہماری اس کا ہو یا تمام مسلمانوں کے ممالک کے باشندوں کی یا عوام کی، قرآن کے قانون کے مطابق ہے جو ہماری حالت ہے. تھوڑے سے وقت کے اندر مختصر سے الفاظ میں یہ عرض کر دوں کہ قرآن کی روح سے قومیں 3 زمروں میں تقسیم ہوتی ہیں. ایک قوم وہ ہے جو فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے اسے نوع انسانی کی منفعت کے لیے صرف میں لائے. یہ قوم ہے کہ جسے وہ جماعت مومنین کہتا ہے. اب آپ سوچ لیجئے کہ اس قوم میں کون کون سی وہ خوبیاں ہیں جن کی ضرورت ہے ہونے کی. فطرت کی قوتوں کو مسخر کر یہ ساری چیز جو کائناتی آپ کہیں گے اور سیکولر کہیں گے وہ ساری اس میں آ جائے گی اور پھر قوانین خداوندی کی روح سے نوع انسانی کی منفعت کے لیے صرف کرے. یہ سارا اسلام آ جائے گا. یہ ہے جو قوم مومنین کہلائی ہے. قرآن نے ان کو اعلون کہا ہے، تمام اقوام عالم پر غالب، اور کہا ہے کہ جب تک یہ قوم اس روش کے اوپر قائم رہے گی کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. پہلی شک یہ قوم. دوسری شک ان اقوام کی کہ جو فطرت کی قوتوں کو مسخر کر لیں اور انہیں پھر اپنے گروہ بندانہ مفاد کے لیے استعمال کریں. پہلی شک تو ان کے اندر بھی آ جائے گی. قرآن کہتا ہے کہ یہ قوم مومنین کی صف میں تو نہیں آتی، آدمیت کی صف میں آ جاتی ہے. تو اس آدمیت کی صف میں پھر قومیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہیں کیونکہ انہوں نے وہ جو صرف کرنا ہے اس فطرت کی قوتوں کو نوع انسانی کی عالمگیر منفعت کے لیے نہیں، گروہ بندانہ مفاد کے لیے تقسیم کرنا ہے. جب بھی گروہ بندی ہوگی، خواہ افراد کی ہو خواہ اقوام کی ہو، آپس میں ٹکراؤ ہوگا تو ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوگا. جو قوم زیادہ قوت حاصل کر لے گی وہ غالب آ جائے گی، دوسری قوم اس دوران میں اور زیادہ قوت حاصل کرے گی وہ آ جائے. ٹکراؤ ہوگا، تصادم ہوگا، جنگ ہوگا، فساد ہوگا، لیکن یہ قومیں وہ ہوں گی جو فطرت کی قوتوں کو جنہوں نے مسخر کر رکھا ہوگا.